ایران، خلیجی ممالک، مشرق وسطی، یمن، باب المندب، بحیرہ احمر، کیسپین سی اور اب مصر، بحیرہ روم۔ یہ جنگ اس وقت جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور کچھ علم نہیں کل اس کی لپیٹ میں کون سا ملک آ جائے۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ عراق پر حملے کیا صرف سعودی عرب پر حملوں کے جواب میں دیے گئے؟ سعودی عرب نے بحری راستوں کے تحفظ کے لیے 14 ممالک کے اتحاد کا اعلان کیوں کیا؟ سعودی تیل بند ہو گیا تو کیا دنیا کی معیشت ایک بار پھر گریٹ ڈپریشن میں جا سکتی ہے؟ غزہ میں حماس کے ساتھ نیا معاہدہ کیا طے پایا؟ سارا کھیل میں ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں تم بھی ایک قدم پیچھے ہٹو پر ہے۔ مسلمان دنیا کو اس جنگ نے کس عجیب تذبذب میں ڈال دیا؟ یہ جنگ نہ رکی تو اس کے شعلے پورے کرۂ ارض کو نکل جائیں گے، لیکن کیا کوئی یہ جنگ رکوا سکتا ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ اب ایک ایسے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں اس کے اثرات صرف خلیج یا عرب دنیا تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ جنگ جغرافیائی طور پر پھیل کر شمالی افریقہ، بحیرہ روم اور یورپ کی سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ گزشتہ 2 سے 3 دنوں کے دوران رونما ہونے والے واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ تصادم اب محض 2 ممالک کی کشمکش نہیں بلکہ ایک عالمی بحران بن چکا۔ ایک طرف امریکہ اور ایران کے مابین براہ راست اور شدید ترین فضائی اور میزائل حملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، دوسری طرف بحیرہ احمر اور باب المندب کے ان کے اہم تجارتی راہداریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت میں 14 ممالک کا ایک نیا بحری اتحاد وجود میں آ چکا ہے۔ اسی دوران واشنگٹن سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کے حوالے سے ایک تاریخی امن معاہدہ طے پا گیا ہے، لیکن زمینی حقائق، اسرائیل کی جاری بمباری اور حماس کی سخت شرائط اس دعوے کے بالکل برعکس کہانی سنا رہے ہیں۔ آج ہم گزشتہ 2 راتوں کے دوران ایران امریکہ جنگ میں ہونے والی اہم پیش رفت، عراق کس طرح اس جنگ کی چکی میں پس رہا ہے، سعودی تیل کی عالمی معیشت کے لیے کیا اہمیت ہے، بحیرہ احمر کا بحران کیسے دنیا کو متاثر کر سکتا ہے، یوکرین اس جنگ کو یورپ تک پھیلانے کی کیا کوشش کر رہا ہے، اور حماس کے ساتھ امن ڈیل کیا ہو رہی ہے، کیا ہونے جا رہی ہے اور اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب IRGC نے ایک سرکاری ویڈیو جاری کی ہے جس میں کویت، بحرین اور اردن میں قائم امریکی عسکری اڈوں پر بیلسٹک اور کروز میزائلز وہ داغے جانے کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ اگرچہ اینٹی میزائل دفاعی نظام نے ان حملوں کو کامیابی سے انٹرسیپٹ کر لیا اور کسی بڑے جانی نقصان کی اطلاعات فی الحال نہیں موصول ہوئیں، لیکن خلیجی ممالک میں سائرن کی آوازیں ان سے اس پورے خطے میں ایک خوف کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ ان حملوں کے جواب میں امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکوم نے جنوبی ایران کے ساحلی علاقوں اور دفاعی تنصیبات پر سخت فضائی کارروائی کی۔ امریکہ نے اہواز، بوشہر اور خلیج فارس میں واقع اسٹریٹجک جزائر جیسے کہ کشم کیش اور ابو موسیٰ پر متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا نے بندر عباس اور اہواز میں بھی شدید دھماکوں کی تصدیق کی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں کا مقصد خطے میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے کی ایرانی صلاحیت کو مفلوج کرنا تھا۔ تاہم اس جنگ کے پھیلاؤ کا سب سے تشویشناک واقعہ مصر کی شمالی بندرگاہ دمیاطا کے قریب پیش آیا، جو قاہرہ کے شمال میں واقع۔ اب آپ سوچئے کہاں مصر اور کہاں ایران۔ وہاں بحیرہ روم میں ایک امریکی گیس سٹوریج ٹینکر کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی بحری سیکیورٹی فرم ایمبرے اس نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ حملہ آبنہ ہرمز سے تقریباً 2400 کلومیٹر دور بحیرہ روم کے ساحل پر ہوا۔ اگرچہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور جہاز کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا، لیکن اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جنگ اب مشرق وسطی کے زون سے نکل کر شمالی افریقہ اور یورپی تجارتی راستوں تک پہنچ رہی ہے۔ ٹرمپ کو اس واقعے پر بریفنگ دی گئی، تاہم اس نے اس پر اعلانیہ تبصرہ کرنے سے گریز کیا اور تہران نے بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
واللہ عالم بالصواب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے فالس فلیگ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ایران نے حملہ کیا ہو، لیکن دونوں طرف سے چپ سادھ لی گئی ہے۔ اچھا حضور، اسی دوران وائٹ ہاؤس کے اندرونی ذرائع کے مطابق ٹرمپ کو ایران نے زچ کر رکھا ہے۔ ٹرمپ سمجھ رہا تھا آج سے 2 دن پہلے تک کہ وہ جو ابتدائی سمجھوتا MOU ہوا تھا اس کے ذریعے ایران کو مذاکرات کی میز پر لے آئے گا، لیکن ایران آبنائے ہرمز پر اپنے مکمل کنٹرول کے حق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ یہ چیز امریکہ، ٹرمپ اور خلیجی ممالک کے لیے ناقابل قبول ہے۔ فاکس نیوز کو ایک دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کھلے عام اعتراف کیا کہ جو نیتن یاہو ہے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں طویل عرصے تک گھسا رہے، کہ پھنسا رہے اسی میں، اور ایران کی جو پک ایکس ماؤنٹینز ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیچرل سائٹ ہے، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر مبینہ طور پر ایک جوہری سائٹ ہے، اور اسرائیل کہتا ہے اس کے اوپر حملہ کرو۔ تو ٹرمپ کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے یعنی کہ نیتن یاہو کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ پک ایکس ماؤنٹین میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر ہمارا معاہدہ نہ ہوا تو ہم یہ جو سائٹ ہے اس کو آسانی سے تباہ کر دیں گے۔ اب اس بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن پر اس وقت نیتن یاہو اور اسرائیل کی طرف سے جنگ کو مزید ٹائم اور سپیس میں وسعت دینے کا شدید دباؤ ہے۔ اس لیے یہ جنگ، اور ابھی حالیہ جو ملاقات ہوئی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ اتنی جلدی رکنے والی نہیں ہے۔ اچھا حضور، اس تمام صورتحال میں اگر کوئی ملک حالیہ طور پر ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پستا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ عراق ہے۔ چند روز قبل امریکہ اور سعودی ایئر فورس نے مل کر عراق کے 7 صوبوں میں ایران کی حامی ملیشیا پاپولر موبلائزیشن فورسز PMF کے ٹھکانوں پر مشترکہ بمباری کی۔ ان حملوں میں 20 سے زائد جنگجو شہید ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق ان میں 5 ایرانی عسکری مشیر بھی شامل تھے، اور ان کے علاوہ درجنوں زخمی بھی ہوئے۔ عراق کے مختلف شہروں میں جنازوں کے مناظر جب سامنے آئے تو انہوں نے ملک میں شدید اشتعال پیدا کر دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عراق ہی کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عراق وہ چھپا ہوا میدان جنگ ہے، وہ بیٹل فیلڈ ہے جو یہ طے کرے گا کہ یہ تصادم محدود رہے گا یا پورے خطے کو نگل جائے گا۔ دراصل حضور حقیقت یہ ہے کہ بغداد حکومت اپنی سرزمین پر فعال اور پھیلے ہوئے ان تمام مسلح گروہوں جس طرح کتائب حزب اللہ ہے، حرکت النجبہ ہے، کتائب سید الشہداء ہے، ان پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتی، کیونکہ یہ گروپس ایرانی قدس فورس کے ساتھ گہرے روابط رکھتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب قیق میں دنیا کی سب سے اہم تیل کی تنصیبات میں سے ایک پر حملے کے دوران تقریباً 30 ڈرونز بغیر کسی رکاوٹ کے عراقی فضائی حدود سے گزرے، اور اپنے ٹارگٹ کو انہوں نے انگیج کیا اور اسے نقصان پہنچایا۔ لیکن حضور یہاں میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا جاؤں کہ کہانی صرف اب قیق تک محدود نہیں ہے۔ عراق اس ایران، عراق، شام، لبنان راہداری کے بالکل مرکز میں واقع ہے، جو تہران کو آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر خشکی کے راستے اپنے اتحادیوں تک اسلحہ اور امداد پہنچانے کی سہولت دیتی ہے۔ کیونکہ آبنائے ہرمز کے اوپر اب 2 ہی راستے ہیں، اگر انہیں شام جانا ہے، اگر انہیں لبنان جانا ہے، کوئی اسلحہ پہنچانا ہے، کوئی جنگجو جانے ہیں ایران سے، تو آبنائے ہرمز تو کلوز کر دیا ہے، امریکہ تو گزرنے نہیں دے رہا وہاں سے کچھ، تو یہ لوگ کہاں سے جائیں گے؟ یہ زمینی راستے سے جائیں گے۔ زمینی راستے میں جانے کے لیے ایران سے انہیں عراق میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق وہ کوریڈور ہے، وہ مرکزی راہداری ہے جس سے گزر کر اگر جنگجو جانے ہیں، سامان جانا ہے، اسلحہ جانا ہے، جو کچھ بھی جانا ہے، ایمونیشن جانا ہے، وہ ادھر سے ہی گزر کر جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے خشکی کے راستے ایران اپنے اتحادیوں تک اسلحہ اور امداد پہنچانے کی جو سہولت ہے نا، وہ صرف عراق سے ملتی ہے۔ لہٰذا عراق پر حملہ صرف ایک انتقامی کارروائی نہیں تھا کہ اچھا تم نے اب کیک پہ مارا تو ہم تمہیں مارتے ہیں، بلکہ یہ ایران کے پورے علاقائی نیٹ ورک کو کاٹنے کی ایک کوشش تھی۔ دیکھیے، عراق اس وقت ایک ایسے المیے کا شکار ہے جہاں اس کے لیے امریکہ اور ایران دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ناممکن ہے۔ عراق کی معیشت اور سیکیورٹی کا پورا فریم ورک ان 2 جانی دشمنوں پر منحصر ہے۔ پہلا پہلو معاشی انحصار ہے۔ عراق کی جو تیل سے حاصل ہونے والی تمام تر آمدنی نیو یارک کے فیڈرل ریزرو بینک کے کھاتوں میں جاتی ہے۔ وہاں سے امریکی ڈالر نقد رقم کی صورت میں جہازوں کے ذریعے بغداد بھیجے جاتے ہیں، جن سے عراقی حکومت اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دیتی ہے، ملک کا نظام چلاتی ہے۔
اب اگر واشنگٹن بغداد سے ناراض ہو کر ان ڈالروں کی ترسیل روک دے تو عراقی حکومت چند دنوں میں معاشی طور پر مفلوج ہو کر گر جائے گی. ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوں گے, وہ تو آنے کو ترسیں گے. دوسرا پہلو مذہبی, سیاسی اور سیکیورٹی انحصار ہے. عراق کی بیشتر آبادی شیعہ ہے اور ایران کے ساتھ اس کے گہرے مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں. امریکہ اور اسرائیل حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد جب ان کا جنازہ عراق لایا گیا, وہاں سے گزارا گیا, تو لاکھوں عراقیوں نے سڑکوں پر نکل کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. اس کے علاوہ جنگ سے قبل عراق اپنا 95% تیل آبنہ ہرمز کے ذریعے ہی برآمد کرتا تھا, جس کی ناکہ بندی کا اختیار اب ایران کے پاس ہے. اس کے بعد دونوں ہمسائے ہیں, ایک اتنا طویل بارڈر ہے. ایران نے عراق کے سیکیورٹی اور عسکری فریم ورک کے اندر اپنا پورا اثر و رسوخ قائم کر رکھا ہے اور اس کو انتہائی مضبوط بنا دیا ہے. عراقی وزیر اعظم نے حال ہی میں یہ واشنگٹن گیا تھا اور وہاں پر اس نے ٹرمپ سے ملاقات کی اور اس کے دوران یہ وعدہ کیا کہ وہ ستمبر کے آخر تک ایرانی حامی ملیشیا گروہوں کا خاتمہ کر دے گا. لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ بغداد حکومت کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں موجود ان طاقتور مسلح گروہوں کو غیر مسلح کر سکیں. نتیجہ یہ ہے کہ عراق اپنی مرضی کے بغیر ایران اور امریکہ کی پراکسی جنگ کا میدان جنگ بن چکا ہے. بین الاقوامی ماہرین کا ماننا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی غلط فہمی یہ رہی ہے کہ عراق کے پاس امریکہ یا ایران میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی آپشن موجود ہے. حقیقت یہ ہے کہ عراق کے پاس کوئی آپشن نہیں, اسے دونوں کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا, ورنہ یہ ملک مکمل تباہی کا شکار ہو جائے گا. اچھا حضور, اب ایک تو دوسری طرف کی بات ہوگی, اب سعودی عرب کی بات ہو ہی رہی تھی, تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس جنگ کے دوسرے سب سے بڑے اور اہم محاذ کی, یعنی بحیرہ احمر اور باب المندب کی. سعودی وزیر دفاع نے ریاض میں 43 ممالک بشمول یورپی یونین کے نمائندوں کے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا. اس اجلاس کا مقصد بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کو حوثی حملوں سے بچانے کے لیے ایک بین الاقوامی بحری اتحاد قائم کرنا تھا. ابھی اس وقت تک 14 ممالک نے اس بحری اتحاد کی باضابطہ حمایت کی ہے اور اس پر دستخط کیے ہیں. ان میں ترکی، مصر، پاکستان، سوڈان اور جبوتی جیسے اہم ممالک شامل ہیں. اس اتحاد کی قیادت سعودی عرب کرے گا اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی ریاض میں ہوگا. اس 14 رکنی اتحاد کے بنیادی اہداف کیا ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہدف تو یہ ہے کہ تجارتی بحری جہازوں اور توانائی، تیل اور گیس کی تنصیبات کی حفاظت کرنا. دوسرا، بحیرہ احمر، باب المندب اور خلیج عدن میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانا. تیسرا، جدید بحری نگرانی، میری ٹائم سرویلنس کے نظام کو نافذ کرنا. چوتھا، ممبر ممالک کے درمیان انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کرنا. پانچواں، مشترکہ بحری گشت یعنی کہ نیول پٹرولز چلانا. اور سیکیورٹی دھمکیوں کے خلاف فوری عسکری جواب دینا. اچھا حضور، اب یہ سارے کا سارا کچھ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کریں گے. اب کیا یہ اس میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں معاملہ کیا ہے. جو نیول بلاکڈ حوثی جس کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے کلاسیکل نیول بلاکڈ نہیں ہے. یہ نیول بلاکڈ اس طریقے سے ہے کہ حوثی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی جہاز آ رہا ہے، کسی کو جانے دیتے ہیں، کسی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ کس جگہ سے وہ آئیں گے، کس جہاز پر حملہ کریں گے. اٹ از مور آف اے ریڈ، ایک چھاپا مارتے ہیں. یہ کلاسیکل بلاکڈ نہیں ہے. اس لیے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرولنگ کریں گے، سرویلنس کریں گے، دیٹ مے بی اٹ مائٹ سکسیڈ، کہ اگر ان کو کوئی ارلی وارننگ مل جائے کہ وہاں سے کوئی آ رہا ہے اور یہ پہلے سے بچا سکیں اور ان کو ڈس انگیج کرنے کا، ان کو ڈسارم کرنے کا، ان کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنے کا ان کے پاس کوئی میکانزم اس وقت اس جگہ پر موجود ہو تو تب پاسبل ہے. وگرنہ اتنے بڑے سمندر میں اٹ از امپاسبل کہ آپ اس طریقے سے نگرانی کر سکیں کہ کوئی کہیں سے نکلے، آئے یہاں پر آ کے کسی کو مارے اور چلا جائے. تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا کہ آپ اس کو ریئیکٹ کر سکیں. لیکن بہرحال ایک ڈیٹرنس ان کی طرف سے ہے، ایک ڈیٹرنس یہ بھی دے دیں گے. ایک ان کی طرف سے خطرہ تھا، ایک یہ بھی اپنا ایک حفاظتی ایک دے آر ٹیکنگ سم میئرز ٹو ڈو دیٹ. تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. لیکن حضور یہاں نا جو مسلم ممالک ہیں ایک عجیب سیاسی اور سفارتی کشمکش میں مبتلا ہے. پاکستان، ترکی، مصر جیسے ممالک ایران میں جنازوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی شرکت کے لیے وفود بھیجتے ہیں، مذاکرات اور مصالحت میں کلیدی کردار بھی ادا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف سعودی عرب کے اس بحری اتحاد کا حصہ بن کر انہیں حوثیوں کی ناکہ بندی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دینا پڑ رہا ہے. اب اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو خلیج کے دو اہم ممالک عمان اور متحدہ عرب امارات UAE نے
فی الحال اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر دستخط کرنے سے گریز کیا ہے، جو در حقیقت جی سی سی اتحاد کے اندرونی یکجہتی پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ دیکھیں سعودی عرب نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے یہ لگتا ہے سعودی عرب نے دیکھا کہ یورپی اتحاد براہ راست ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، جیسے نیٹو نہیں آیا، یورپی یونین نہیں آیا، وہ امریکہ کے ساتھ ایران کے خلاف جو انہوں نے جنگ لڑی ہے اس میں ڈائریکٹ نہیں انوالو ہوئے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس کا امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے، امریکہ مار کھا رہا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے نہیں آئے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے سعودی عرب نے کسی بھی ممکنہ بڑے تصادم سے پہلے ہی 14 ممالک کا یہ بین الاقوامی اتحاد تیار کیا، یورپی یونین کو بھی آن بورڈ لیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں۔ اچھا حضور، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پوری دنیا سعودی عرب کے ساتھ کیوں کھڑی ہوتی ہے جب سعودی عرب کہتا ہے کہ مجھے اپنا تیل بچانا ہے، مجھے اپنے تیل کی پروڈکشن جاری رکھنی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ سعودی عرب کا تیل عالمی معیشت کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، اور دنیا کو اس بحری راستے کی کیوں ضرورت ہے کہ یہ کھلا ہے۔ یہ صرف آبنہ ہرمز یا باب المندب کی کہانی نہیں ہے، یہ اس ملک کی کہانی ہے جو ان دونوں چوک پوائنٹس کے درمیان واقع ہے، سعودی عرب۔ سعودی عرب دنیا کا تیسرا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، جو روزانہ 10 ملین 1 کروڑ بیرل تیل نکالتا ہے، یعنی ہر ایک سیکنڈ میں 100 بیرل تیل۔ اگرچہ امریکہ اور روس اس سے زیادہ پیدا کرتے ہیں، لیکن امریکہ اپنے تیل کا بیشتر حصہ خود استعمال کر لیتا ہے۔ سعودی عرب دنیا میں خام تیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے، جو روزانہ 6.5 ملین بیرل تیل برآمد کرتا ہے۔ عالمی سطح پر تجارت ہونے والے ہر 7 میں سے 1 تیل کا بیرل جو ہے نا وہ سعودی عرب کا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی طاقت اس کی سپیئر کیپیسٹی ہے۔ بیشتر ممالک اپنی پوری صلاحیت کے مطابق تیل نکالتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے پاس 12.5 ملین بیرل کی صلاحیت موجود ہے یومیہ، جسے وہ مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کرتا ہے۔ جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی شارٹیج ہوتی ہے تو سعودی عرب پیداوار بڑھا دیتا ہے، اور جب قیمتیں گر جاتی ہیں تو پھر پیداوار گھٹا دیتا ہے۔ سعودی تیل کے سب سے بڑے خریدار چین، جاپان، جنوبی کوریا، بھارت جیسے ممالک ہیں۔ جاپان اپنی ضرورت کا 40% تیل اکیلے سعودی عرب سے منگواتا ہے۔ اب یہ چاروں ممالک عالمی معاشی نمو کے انجنز ہوتے ہیں۔ اب ذرا اسٹریٹجک منظرنامے کو دیکھیے، اگر ایک طرف آبنہ ہرمز جو ایران کے کنٹرول میں ہے وہ بند ہے، دوسری طرف باب المندب جو حوثیوں کے خطرے کے تحت اس کی ناکہ بندی، وہ بھی ناکہ بندی کا شکار ہو جاتا ہے، تو سعودی عرب کا تیل ایشیا اور یورپ کیسے پہنچے گا؟ اس کا واحد راستہ یہ بچے گا کہ آئل ٹینکر مصر کے راستے بحیرہ روم میں جائیں گے، سویز کینال کو کراس کر کے، پھر پورے بر اعظم افریقہ کا چکر لگا کر کیپ آف گڈ ہوپ سے ہوتے ہوئے بحر ہند میں داخل ہوں گے۔ اس چکر سے ہر سفر میں کم از کم 1 مہینہ اضافی لگے گا، لاجسٹک اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوگا، انشورنس میں اضافہ ہوگا، اور 100 ملین بیرل سے زائد تیل ہفتوں تک سمندر کے اندر پھنسا رہے گا، جو کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کا براہ راست اثر دنیا بھر کے پیٹرول پمپوں پر ہوگا، سپر مارکیٹس میں ہوگا، فیکٹریوں میں ہوگا، ایئر لائنز میں ہوگا، اشیاء خرد و نوش میں ہوگا، انرجی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی، اور عالمی معیشت ایک چوک پوائنٹ کی بندش تو حضور برداشت کر سکتی ہے، لیکن بیک وقت 2 چوک پوائنٹس کی بندش دنیا کو تاریخی معاشی کساد باری اکنامک ڈپریشن میں دھکیل سکتی ہے۔ یہ تو کہانی ہو گئی ہے مشرق وسطیٰ کی۔ اب جہاں ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان گولہ باری جاری ہے، وہیں دوسری طرف غاصب صہیونی ریاست اور غزہ کے محاذ پر ایک الگ سیاسی ڈرامہ چل رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بڑا اعلان کیا کہ امریکہ نے قطر، مصر اور ترکی کی ثالثی میں حماس کے ساتھ ایک تاریخی امن معاہدہ طے کر لیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق حماس اپنے تمام ہتھیاروں سے دستبردار ہونے اور غزہ کا انتظام چھوڑنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ اس منصوبے کو ٹرمپ کے جو نوزائیدہ بورڈ آف پیس ہے اور اس کے 20 نکاتی پروگرام کے تحت چلایا جائے گا۔ اس ڈیل کے جو مجوزہ دستاویزات ہیں ان کے مطابق کیا پوائنٹس ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا، حماس اور دیگر مسلح گروپس 14 دنوں کے اندر اپنے بھاری ہتھیاروں، ملٹری سائٹس اور زیر زمین سرنگوں کے نیٹ ورک کی انوینٹری بنائیں گے، اس کی پوری لسٹ بنائیں گے اور وہ جمع کرائیں گے۔ دوسرا، ایک نئی فلسطینی قومی کمیٹی اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل ٹیکنوکریٹ حکومت غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ تیسرا، ہتھیاروں کو کسی دوسرے ملک یا اسرائیل کے حوالے کرنے کی بجائے اسے فلسطین کمیٹی کے کنٹرول میں رکھا جائے گا۔
چوتھا، ایک نئی فلسطینی پولیس اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوگی، جبکہ اسرائیلی افواج مرحلہ وار پیچھے ہٹیں گی۔ سرنگوں کو بھرنے کا جو کام ہے اس کے عمل میں کم از کم کہتے ہیں کہ جی 300 دن لگ سکتے ہیں۔ ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ ہم دیتے ہیں ویپن اس علاقے سے، ان کو کہے ایک قدم پیچھے جائیں، اچھا ہم یہ دیتے ہیں، آپ ان کو بولیں ایک قدم پیچھے جائیں۔ ایک ایکشن اور ری ایکشن کی گیم ہے، ایک قدم تم پیچھے ہٹو، ایک قدم میں پیچھے ہٹتا ہوں۔ تو اس تمام تر یہ جو کہانی ہے، کاغذی منصوبہ ہے، رام کہانی ہے، اس میں اصل رکاوٹ اور تضاد کیا ہے؟ حماس کا ایک سینئر ان کے ترجمان ہے، انہوں نے سی این این کے ساتھ جو بات کی ہے وہ میں سن رہا تھا، سی این این میں وہ کیا بتا رہے تھے۔ اس نے واضح کیا ہے کہ حماس کا ہتھیاروں کی دیکھ بھال اور ذخیرہ اندوزی پر رضامند ہونا صرف اور صرف اس شرط سے مشروط ہے کہ اسرائیل پہلے 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کی لائنز تک مکمل انخلا کرے، جنگ بندی کرے اور غزہ میں انسانی امداد، خوراک، ادویات اور ڈاکٹروں کی بلا تعطل فراہمی کی اجازت دے۔ وہاں صاف پانی آئے، وہاں خوراک آئے، وہاں ادویات آئیں، وہاں ڈاکٹرز آئیں، اور یہ واپس جائیں 7 اکتوبر سے پہلے والی لائن پر۔ دوسری طرف اسرائیل حکومت نے اس ڈیل کی باضابطہ تصدیق تک نہیں کی ہے۔ اسرائیلی ذرائع اور سیکیورٹی حکام کا موقف یہ ہے کہ جب تک حماس کا مکمل طور پر خاتمہ اور اسے مکمل طور پر غیر مسلح نہیں کر دیا جاتا، اسرائیلی فوج غزہ کے 1 انچ علاقے سے بھی واپس نہیں ہٹے گی۔ دیکھیے، نیتن یاہو پر اپنے ملک میں ستمبر میں ہونے والے انتخابات کا شدید دباؤ ہے۔ وہ غزہ میں اس وقت 2/3 علاقے پر قبضہ کر چکا ہے، 1/3 ٹوٹل حصہ ہے جو کہ بچا ہے فلسطینیوں کے پاس، اور اس کے اندر بھی یہ حملے کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کو خوراک دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پانی دیتے نہیں ہیں، جب دل چاہتا ہے جہاں دل چاہتا ہے وہاں پر یہ فائر کرتے ہیں۔ یہ بھائی سیاسی طور پر یہ کبھی بھی اپنی فوج کی واپسی نہ اس کا ملک قبول کرے گا نہ یہ کرے گا۔ حماس کا موقف ایکشن اور ری ایکشن کا ہے، یعنی پہلے اسرائیل قدم اٹھائے تب حماس ہتھیار جمع کرائے گی، جبکہ اسرائیل حماس کو پہلے ڈسارم کرنے کی مانگ کرے۔ یہ پورا منصوبہ ٹرمپ کا نومبر میں آنے والے امریکی مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے ایک سیاسی سٹنٹ اور گمک معلوم ہوتا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ یہ ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بنائے، یہ بورڈ بنائے، فلسطینیوں کو لائے، انٹرنیشنل ٹیکنوکریٹس کو لائے اور بتائے کسی طریقے سے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ امریکہ میں لوگ سخت خلاف ہیں اس بات کے کہ انہوں نے بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے۔ اور حضور اس بات کے میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے تو حتمی بات میرے رب کو پتا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے، لیکن میرے نزدیک 99% اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ معاہدہ زمینی سطح پر ناکام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فریقین کے درمیان اعتماد صفر ہے۔ اسرائیل چاہتا ہی نہیں ہے امن کرنا، اس کے تو توسیع پسندانہ عزائم ہیں۔ وہ تو لبنان کو، صدر لبنان نہیں چھوڑا، وہ غزہ چھوڑے گا۔ امریکہ کو اس بات کا پتا، اور یہ جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی نا زیلنسکی، اس کی ملون یاہو کی اور دوسرے اس کی ٹرمپ کی، ان کا مقصد ہی یہ تھا، یہ ڈسکس کیا ہے انہوں نے۔ چلیے آگے ذرا تھوڑی سی اپنا ان کڑیوں کو تمام کو ملا کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہانی بنتی ہے۔ چلیں کہ آخر میں تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم ان تمام کڑیوں کو ملا کر دیکھیں تو نتیجہ انتہائی تشویشناک نکلتا ہے۔ یہ جنگ اب صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہی۔ یوکرین کا صدر ولادیمیر زیلنسکی، اس نے حال ہی میں واشنگٹن کا دورہ کیا، ٹرمپ اور نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ اس میں غزہ میں کیے جانے والے اس حالیہ ڈرامے کو بھی ڈسکس کیا گیا ہوگا، اور اس سے پولیٹیکل مائلیج اس کو ملے گی ٹرمپ کو، اور وہاں پر انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی جاری رکھے گا، کیونکہ پہلے اس کے الیکشنز آئیں گے، ستمبر تک بم مارتا رہے گا، ستمبر سے نومبر تک ہو سکتا ہے بیچ میں رک جائے تاکہ ٹرمپ کو کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن اتنی دیر میں یہ کوئی بورڈ شوڈ بنا لیں گے، لوگوں کو لے آئیں گے، ایک ڈرامہ ہے جو یہ کریں گے، جو آپ کو دکھائی دے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ستمبر تک یہ حملے بھی ہوتے رہیں گے، یہ کہیں گے جی ہم کوشش کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اسرائیل میں وہ ہو جائے گا، الیکشن ہو جائے گا، وہاں پر اس کو مائلیج مل جائے گی کہ جی دیکھ لو، میں نے تو دنیا آ گئی، بورڈ آف پیس بن گیا، انہوں نے نیا وہ بنا دیا، میں تو تب بھی نہیں رکا، میں تو تب بھی فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہوں، دیکھو میں کتنا بڑا ظالم جابر ہوں۔ ہی از گوئنگ ٹو ٹیک پولیٹیکل مائلیج بیکاز آف دیٹ، اور اس کے بعد ستمبر کے بعد یہ وہاں پر تھوڑا سا امن کرنے کی کوشش کریں گے نومبر تک کے پیریڈ میں، تاکہ ٹرمپ کو کسی طریقے سے کوئی لیوریج مل جائے۔ ٹرمپ کے دیکھیں جی اسرائیل یہ کر رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، روز اتنی شہادتیں ہو رہی تھی، میں نے انسانی جانیں بچا لی، یہ کرنی جو اس کا ڈرامہ ہے، طریقہ کار ہے، میرے خیال میں یہ ایسا کریں گے، اور یہ وہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین نے کیسپین سی میں ایک ایرانی جہاز پر ڈرون حملہ کر کے ایک ایرانی سیلر کو شہید کر دیا تھا، اور ایران نے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گا، اور ایران اپنا بدلہ اپنا کہا پورا کرتا ہے۔ یوکرین کا مقصد کیا تھا؟ وہ امریکہ کو روس کے خلاف اپنی حمایت پر قائم رکھنا چاہتا ہے،
واشنگٹن چاہتا ہے کہ ایران پر یورپی محاذ سے بھی دباؤ بڑھایا جائے تاکہ نیٹو ممالک کو، یورپی یونین کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے. یعنی یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی دو الگ الگ جنگوں کو اب ایک ہی عالمی محاذ میں ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو مرج کر دیا جائے ایک جنگ میں. ٹھیک ہے، اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو وقت بتائے گا. کیا یورپ اور نیٹو اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا اور وہ کہیں گے بھائی یہ تمہاری جنگ ہے تم لڑو، یا اس میں لیورن ہو جائیں گے؟ کیا روس اس میں لیورن ہو جائے گا؟ دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو سی. دوسری جانب پاکستان، مصر اور ترکی جیسے مسلم ممالک کے لیے صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو چکی ہے. ان ممالک کے تعلقات ایک طرف سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے ہیں، دوسری طرف ایران کے ساتھ بھی ان کے اسٹریٹجک مفادات وابستہ ہیں. ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے پاس اہل تشیع کی اتنی بڑی آبادی ہے، ہمارے ان کے ساتھ ایک بڑے پرانے روابط ہیں، بھائیوں والے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں. اب سعودی عرب کی 14 رکنی اتحاد میں شامل ہونا اور ساتھ ہی ایران کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا، یہ ایک ایسا توازن ہے جسے قائم رکھنا دن بدن پوری مسلم امہ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی بات بن جائے اور یہ معاملہ نہ اس طریقے سے ہو، لیکن کہانی اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اسی طرح آبنۂ ہرمز پہلے ہی بند ہے. مصر میں بحیرہ روم میں امریکی جہاز پر حملہ ہو چکا ہے. باب المندب پر حوثیوں کی تلوار لٹک رہی ہے. اور حضور یہ ساری کہانی، اب آپ ذرا سیناریو دیکھیں کہ تمام پانیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ بڑا مشکل وقت ہے، بڑا کڑا وقت ہے پوری مسلم امہ کے لیے. دونوں بھائی ہیں اور ساتھ بیچ میں یہ ملعون لوگ شامل ہیں، اور کہانی بڑی غلط سمت میں جا رہی ہے. دیکھیں حضور، اگر عالمی طاقتیں اور علاقائی رہنما اس جنگ کو روکنے میں ناکام رہے تو انرجی کی قیمتوں میں ایسا اضافہ ہو سکتا ہے جو پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دے گا. یہ جنگ اس وقت جنگل کی آگ کی طرح ہے، جہاں کی ہوا چلی یہ اس سمت میں نکل جائے گی اور بہت سے اور ممالک اور خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اس کا انحصار آنے والے چند دنوں کے فیصلوں پر ہے. آپ اس تمام صورتحال پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا سعودی عرب کا 14 رکنی اتحاد تجارتی راستوں کو بچا پائے گا؟ کیا ٹرمپ کا جو حماس ڈیل کا دعویٰ ہے وہ سچ ثابت ہوگا؟ کیا آپ کے خیال میں ایران اور امریکہ کی یہ جنگ کسی طریقے سے تھمنے کا نام لے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.